وہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ نواحِ مدینہ میں خیمہ لگا ہوا تھا۔ ایک افسردہ مخضوع عورت نے چولہے پر ہنڈیاں چڑھا رکھی ہے۔ اس کے گرد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلبلا رہے ہیں۔ وہ انہیں بہلاتی ہے لیکن وہ برابر روئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس گوری رنگت کا دراز قامت باوقار اور پررعب شخص اچانک نمودار ہوتا ہے اور خیمے کے دروازے سے ملامت کے لہجے میں عورت سے کہتا ہے، "تو اچھی ماں ہے کہ بچوں کو رلا رہی ہے؟ یہ کئی وقتوں کے بھوکے ہیں۔" عورت افسردہ لہجے میں جواب دیتی ہے، "یہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہے؟ جلدی سے پکا کر انہیں کھلا کیوں نہیں دیتی؟ یہ تو صرف پانی ہے جو ان کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا ہے۔ رو دھو کر سو جائیں گے تو اتار دوں گی۔" شدت تاثر سے نووالد کے چہرے پر شکنیں سی پڑ جاتی ہیں، جیسے ابھی رو دے گا، اور اس کے سارے جسم میں ایک لرزش سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ تیز اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا شہر کو لوٹتا ہے۔ آٹا، گوشت، گھی، کھجوریں اور رسد کا دوسرا ضروری سامان بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہتا ہے کہ میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم کہتا ہے کہ میں اٹھا لے چلتا ہوں۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر وہ خورد و نوش کا تمام سامان اپنی پیٹھ پر اٹھائے تقریباً میل بھر کا سفر طے کر کے اسی عورت کے خیمے تک پہنچتا ہے اور سارا سامان اس کے آگے ڈھیر کر کے کہتا ہے کہ جلدی سے بچوں کو پکا کر کھلاؤ۔ عورت ہنڈیا میں گوشت چڑھاتی ہے اور پھر آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاتی ہے۔ وہ شخص چولہا پھونکتا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ بچے خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور پھر خوشی سے اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر اطمینان و مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے اور عورت جذبہ تشکر میں ڈوب کر کہتی ہے کہ اے اجنبی، خدا تجھے جزائے خیر دے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ خلیفہ ہونے کے لائق تو ہے، نہ کہ عمر ابن خطاب۔ منظر بدلتا ہے۔ دارالخلافہ مدینہ کے باہر ایک قافلہ اترا ہوا ہے۔ رات کا وقت ہے۔ تھکے ماندے اہل قافلہ کی اکثریت محو خواب ہے۔ وہی مذکورہ بالا شخص قافلے کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ادھر ادھر گشت کر رہا ہے۔ اثنائے گشت میں ایک خیمے سے ایک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ شخص فوراً ادھر متوجہ ہوتا ہے اور بچے کی ماں کو تاکید کرتا ہے کہ اسے بہلائے اور چپ کرائے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ گشت کرتا ہوا وہاں آتا ہے تو بچہ بدستور رو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ قدرے غصے کے ساتھ عورت سے کہتا ہے، "تو بڑی بے رحم ماں ہے کہ بچے کو رلائے جا رہی ہے اور چپ نہیں کراتی۔" عورت جواب دیتی ہے، "اے شخص، اپنی راہ لے اور مجھے بار بار پریشان نہ کر۔ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، اسی لیے یہ ضد کرتا اور روتا ہے۔ ابھی تو یہ 1 سال کا بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو دودھ چھڑانے میں جلدی کیوں کرتی ہے؟ اسی لیے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد مقرر کیا جائے گا، جبکہ ہم ضرورت مند ہیں، اسی لیے میں اس کا وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ وظیفہ مل سکے۔ اس ننھی جان پر ظلم نہ کر، اسے دودھ پلا، کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔" شخص مذکورہ پر رقت اور کپ کپی طاری ہے اور وہ یہ الفاظ بڑی نرمی اور ملاطفت سے تسلی کے انداز میں کہتا ہے۔ پھر یہ سوچتا ہوا شہر کو لوٹ جاتا ہے کہ خدا جانے اس حکم سے کہ وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد دیا جائے گا کتنی ننھی جانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ صبح کو یہی شخص مسجد نبوی میں مسلمانوں کو فجر کی نماز اس حالت میں پڑھاتا ہے کہ شدت گریہ سے گلا رند گیا ہے اور مقتدی اس کی قرات کو سمجھ نہیں پائے۔ نماز پڑھا چکنے کے بعد اپنے آپ نیز مجمع سے کہتا ہے، "عمر کی خرابی ہے، اس نے مسلمانوں کے کتنے معصوم بچے قتل کر دیے۔ ساری اسلامی مملکت میں یہ حکم عام جاری ہو جاتا ہے کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، دودھ چھڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔" منظر ایک دفعہ پھر بدلتا ہے۔ یہی بلند و بالا اور باوقار شخص اپنے موٹے
پیوند لگے لباس میں اونٹ پر سوار چند ساتھیوں کے ہمراہ شام سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ آثنائے سفر میں ایک خیمے میں ایک بہت عمر رسیدہ عورت نظر آتی ہے۔ شخص مذکورہ سواری سے اتر کر اس ضعیفہ کے پاس جاتا ہے اور دونوں میں یوں گفتگو ہوتی ہے۔ بڑی بھی کچھ خلیفہ کا حال معلوم ہے، سنا ہے کہ شام سے روانہ ہو چکا ہے، لیکن خدا اسے غارت کرے آج تک مجھے اس کے ہاتھ سے ایک حبہ بھی نہیں ملا۔ تو اتنی دور رہتی ہے، خلیفہ کو تیرا حال کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے؟ اگر اسے میرا اور دوسری رعایا کا حال معلوم نہیں ہو سکتا تو وہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ شخص مذکور پر دقت طاری ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں۔ وہ قریبی گاؤں میں جاتا اور وہاں سے کھانے پینے پہننے وغیرہ کی ضروری چیزیں لا کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اپنے سامنے اسے کھلاتا پلاتا ہے۔ بڑھیا خوش ہو کر دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ تجھ کو ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر بن خطاب کو، جس نے آج تک میری خبر نہ لی۔ ایک اور منظر آتا ہے۔ ایک اور موقع پر یہی شخص حسب معمول رات کے وقت مدینہ کے باہر گشت کر رہا ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک بدو اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا سر جھکائے تنکوں سے زمین کورید رہا ہے، جیسے کسی اتھاہ فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ خیمے سے کسی عورت کے رونے اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کون رو رہا ہے؟ اسے کیا تکلیف ہے؟ وہ شخص پوچھتا ہے۔ میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، لیکن کوئی دایا موجود نہیں، بدو جواب دیتا ہے۔ وہ شخص اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ماں ضروری سامان کے بدو کے ہاں جاتا ہے اور اس کی اجازت سے اپنی بیوی کو خیمے کے اندر بھیجتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکے کی پیدائش کی مبارکباد دیجیے، اندر سے اس کی بیوی پکارتی ہے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر بدو گھبرا جاتا ہے اور ادب و احترام کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ آپ شہر سے کسی پیشہ ور داعیہ کا بندوبست کر دیتے، اپنی حرم کو کیوں تکلیف دی؟ کوئی خیال نہ کرو، کل میرے پاس مسجد نبوی میں آنا، تمہارے بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ وہ شخص بدو کو تسلی دیتا ہے۔ یہ پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس بلند و بالا اور باوقار شخص کون ہے جو راتوں کو گھر سے نکل کر غریبوں، حاجت مندوں اور مصیبت زدوں کی دیکھ بھال کرتا، ان کی ضرورت میں ان کے کام آتا، ان کی تکالیف پر روتا اور اپنا فرض سمجھ کر ان کا ازالہ کرتا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں رکھتا، نہ کسی قسم کی رعونت، رعب، ادب اور احساس برتری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین، اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد عمر ابن الخطاب، جنہیں تاریخ نے فاروق اعظم کے نام سے یاد رکھا ہے، جنہوں نے اپنے ہادی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو لفظاً و معناً صحیح ثابت کر دکھایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ان کے عظیم و حسین کردار کو دیکھ کر ایک غیر مسلم مغربی مصنف کو کہنا پڑا کہ عمر سر سے پاؤں تک انسانیت کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ ذی الحجہ کے آخری ایام تھے اور حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا 11واں سال۔ وہ حسب معمول اب کے بھی خود امیر الحج بن کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے علاوہ وہاں مختلف صوبوں کے گورنروں اور دوسرے عمالے حکومت کی کانفرنس بھی منعقد کی، ان سے حالات و مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور عوام کی شکایات کا ازالہ کیا۔ منا سے واپس ہوئے تو الابتخ میں اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر ڈال کر لیٹ گئے، پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا کہ اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، قوت کم ہو گئی، رعیت پھیل گئی، بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت بنے اب تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ اللہ نے اپنے مخلص بے نفس اور دیانتدار بندے کی دعا سن لی۔ اس بندے کی جگہ کوئی دنیا دار حکمران ہوتا تو طوالت عمر اور طوالت حکومت کی دعا مانگتا۔ حج سے واپسی پر فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں
جمعے کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سرخ مرغ نے مجھے 2 ٹھونگیں ماری۔ اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی کہ کوئی اجمی مجھے عنقریب قتل کر دے گا، اس طرح اللہ شہادت کو یہاں مدینہ میں میرے پاس ہانگ کر لے آئے گا۔ اے لوگو، تم پر احکام فرض کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے مزید خطبہ ارشاد فرمایا، جب روم اور ایران کی فتوحات ہوئیں تو اس کے نتیجے میں عیسائی اور مجوسی متحاربین غلام بن کر مدینہ پہنچنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہ تھا، لیکن جہاد سے واپس آنے والے مجاہدین اپنے ساتھ ایسے لونڈی غلام مدینہ الرسول میں لے آئے اور رفتہ رفتہ ان کی اچھی خاصی جمعیت پیدا ہو گئی۔ ان اجمیوں میں سب سے نمایاں شخصیت ثابت گورنر خوارز رمضان کی تھی، جو مسلمان ہو کر مدینہ میں مقیم تھا اور ایرانیت کے ناطے سے اجمیوں کا مرجع۔ یہ اجمی غلام آپس میں ملتے جلتے اپنی سابقہ اور موجودہ حالت کا مقابلہ کرتے، اسلام کے غلبے اور فتوحات پر کرتے اور باہم صلاح و مشورہ کرتے۔ چونکہ ان کی غلامی اور ان کے وطنوں کی مغلوبی کا باعث فاروقی فتوحات تھیں، اسی لیے ان میں سے اکثر کے دلوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غم و غصہ کے جذبات پائے جاتے تھے، جن کا یہ غم و غصہ بالآخر خلیفہ ثانی کی شہادت کا باعث بن گیا۔ ایران کے آخری فیصلہ کن مارکہ نہاون میں ایک ایرانی الاصل شخص فیروز، جو مدینہ آ کر کنیت کے اضافے سے ابو لولو فیروز کہلایا، گرفتار ہو کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں آیا۔ وہ ایک ماہر فنکار اور ہنرمند تھا۔ مغیرہ نے اسے اس شرط پر آزادی سے اپنے پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ انہیں اپنی کمائی میں سے 2 درہم روزانہ ادا کرے گا، لیکن یہ ادائیگی اسے گراں گزرتی تھی۔ اس نے فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت مغیرہ کی شکایت اور مقررہ رقم کم کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے ابو لولو سے پوچھا، مغیرہ تم سے کتنی رقم وصول کرتے ہیں؟ 2 درہم روزانہ۔ تم کیا کام کرنا جانتے ہو؟ آہنگری، نجاری، نقاشی؟ تمہارے ان ہنرمندانہ پیشوں کو دیکھتے ہوئے 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں معلوم ہوتے؟ یعنی حضرت عمر نے کہا، یہ تو زیادہ ہے۔ فیروز جانے کے لیے مڑا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہوا چکیاں بھی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو، میں قیمت ادا کر دوں گا۔ ابو لولو نے جواب دیا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی اور مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ حضرت عمر نے حاضرین سے فرمایا کہ اس نوجوان نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ یہ گفتگو ذی الحج کے آخری دنوں میں ہی ہوئی۔ حضرت عمر نے اگرچہ ابو لولو سے وعدہ نہیں کیا، لیکن امام بخاری کی روایت کے مطابق اس کے مالک حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روزانہ رقم کم کرنے کی سفارش کی، یعنی حضرت عمر کو وہ رقم زیادہ لگی تھی۔ حضرت عمر نے ابو لولو کے آخری جملے کو دھمکی تو سمجھا، لیکن ارتکاب جرم سے پہلے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا سوال پیدا نہ ہو۔ ذی الحج ہی کے ایک دن منہ اندھیرے حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لولو نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا نکلا اور 2 داری خنجر سے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پر 6 وار کیے، ایک ناف کے نیچے پڑا اور آنتیں کٹ گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو لولو کا خنجر عمر بن خطاب کے سینے کو نہیں بلکہ کائنات کے سینے کو چیر گیا۔ خلیفہ ثانی کے عین پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ آگے کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے فرش مسجد پر گر گئے۔ فرمایا کہ ایک کتے نے مجھے قتل کر دیا، اسے پکڑو۔ حضرت ابن عوف نے 2 مختصر ترین سورتوں اثر اور کوثر کی تلاوت کے ساتھ لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے اور نمازی مضطرب اور بدحواس تھے۔ بعض نے خنجر بدست قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ دائیں بائیں 2 داری خنجر چلاتا، نمازیوں کو زخمی کرتا، صفیں چیرتا نکلنے لگا۔ اس نے 13 مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے 9 جاں بحق ہو گئے۔ آخر ایک مسلمان نے اپنی موٹی چادر اس پر ڈال دی اور اسے قابو کر لیا۔ یہ دیکھ کر فیروز نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے۔ اس حادثے کی خبر سارے شہر میں آنن فانن پھیل گئی۔ اہل مدینہ غمگین دلوں اور نمناک آنکھوں کے ساتھ کاشانہ فاروقی کے باہر جمع ہونے لگے۔ سرکردہ صحابہ دریافت حال کے لیے اندر آ گئے۔ فاروق اعظم کو ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جی ہاں، حاضرین نے جواب دیا۔ جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں۔
زخمی خلیفہ نے مزید فرمایا اور پوچھا مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ جب معلوم ہوا کہ حملہ آور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایرانی النسل غلام ابو لولو فیروز تھا تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں جو اسلام کا دعوے دار ہو۔ پھر فرمایا لوگ چاہا کرتے تھے کہ مدینہ میں کفار غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ طبیب آیا، اس نے کھجور کا شیرہ پلایا جو خون رنگ ہو کر ناف کے نیچے کے زخم سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا امیر المومنین اللہ کو یاد کیجئے، یعنی موت یقینی ہے، جو وصیت وغیرہ کرنا ہو کر لیجئے۔ لوگ رونے لگے تو فرمایا کہ ہم پر آنسو نہ بہاؤ، رونے والے یہاں سے چلے جائیں۔ کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ فاروق اعظم کو بستر مرگ پر بھی شعائر دین کی پابندی کا اس قدر خیال تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے ادائے نماز کا پوچھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں لوگوں کو رونے دھونے سے منع کیا۔ نیز جب یہ معلوم ہوا کہ قاتل غیر مسلم اجمی غلام ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کی صورت میں ملت میں افتراق پیدا ہونے اور کسی پس پردہ سازش کا اندیشہ تھا۔ اگرچہ غیر مسلموں کی سازش کا پھر بھی قوی شبہ رہ جاتا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے دل میں بھی یہ شبہ گزرا کہ شاید ان کے قتل کی سازش کی گئی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جو ان کے پاس سب سے پہلے پہنچنے والوں میں تھے کو باہر لوگوں کے پاس بھیجا کہ جا کر معلوم کریں آپ پر حملہ لوگوں کے مشورے سے تو نہیں کیا گیا۔ پوچھنے پر سب یک زبان ہو کر چلائے کہ معاذ اللہ، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، واللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے۔ غیر مسلموں کی امکانی سازش کی طرف حضرت عمر کا خیال نہ گیا اور نہ صحابہ اکرام کا، شاید ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ دارالخلافہ میں خلیفہ کے خلاف بھی اجمی سازش ہو سکتی ہے۔ فاروق اعظم کے نامور صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ان سے پوچھا مجھ پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے 86,000 درہم بتایا۔ فرمایا اگر آل عمر کا مال اس کے لیے کافی ہو تو اس مال سے ادا کر دینا، اگر ان کا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی سے مانگنا، اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو قریش سے مانگنا، ان کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ اس فرمایا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ عمر سلام عرض کرتا ہے، عمر ہی کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ میں آج ان کا امیر نہیں ہوں۔ اسلام کے بعد کہنا کہ عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اسے اپنے دونوں صاحبوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت صدیقہ کی خدمت میں پہنچے تو وہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے واپس آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا یہی میری سب سے بڑی آرزو تھی، اس خوابگاہ سے ہم تر میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی۔ اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میرا تابوت اٹھا کر عائشہ کے دروازے پر لے جانا اور ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے جیتے جی مجھے ہنوز امیر المومنین سمجھ کر شرم و لحاظ سے اجازت دے دی ہو۔ اگر وہ دوبارہ اجازت دے دے تو مجھے اندر لے جانا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب طبیب نے حضرت عمر کے جانبر ہونے سے مایوسی ظاہر کی تو سرکردہ صحابہ کو آپ کے جانشین کے متعلق فکر ہوئی، کیونکہ یہ سب سے اہم اور اولین کام سر انجام دینے کا تھا تاکہ کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔ حضرت عمر کو سکیکہ بنی سعدہ کا واقعہ یاد تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر ایسی ہی صورتحال پیدا ہو۔ اپنی زندگی میں وہ اس معاملے پر اکثر غور کرتے رہے تھے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ کہا کرتے تھے اگر ابو عبیدہ بالجراح زندہ ہوتے میں انہیں نامزد کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں، میں یہ امانت انہیں بلا کھٹکے سپرد کر دیتا۔ غور و فکر کے بعد آپ نے حسب ذیل 6 سابق الایمان اور مقتدر صحابہ پر مشتمل ایک مجلس سے مشاورت یا انتخابی کمیٹی قائم کر دی کہ اپنے میں سے یا اہل بدر و احد میں سے کسی کو کثرت رائے سے خلیفہ منتخب کر لیں۔ وہ 6 شخصیات یہ تھیں: عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید
عباداللہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ وہ بزرگ صحابہ تھے جو ظہور اسلام کے بعد مکہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے، جنہوں نے غفار کی سختیاں برداشت کیں، تن من دھن سے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت عمر نے اپنے اہل خانہ کو تاکید فرمائی کہ ان کی تجہیز و تکفین سادگی سے عمل میں لائی جائے، انہیں مشک سے غسل نہ دیا جائے بلکہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، کفن معمولی کپڑے کا ہو، اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اور اگر میں اس کے برعکس ہوا تو وہ بھی مجھ سے چھین لے گا۔ قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں جنازے کے ساتھ نہ چلیں اور میرے لیے وہ باتیں نہ کہیں جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں۔ فاروق اعظم یہ فقرہ دہراتے رہے حتیٰ کہ آپ کی روح اپنے خالق حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا۔ جنازہ اٹھایا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں پر کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ سارا مدینہ سوگوار تھا، ایک کہرام اور آہ و بکا کا شور برپا تھا۔ اپنے وقت کی دنیا کا سب سے بڑا عادل حکمران اور برگزیدہ انسان ملت اسلامیہ کو سراسیمہ و ششتر چھوڑ کر زندگی اور موت کے خالق کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا۔ راویوں کی اکثریت کا بیان ہے کہ حضرت عمر 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو بدھ کے دن زخمی ہوئے، 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ یکم محرم 24 ہجری کو اتوار کے دن دفنائے گئے، جبکہ تاریخ کی بہت سی کتب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف نے قبر میں اتارا۔ حضرت ابوبکر کا سر حضور اکرم کے شانہ مبارک کے برابر رکھا گیا تھا، حضرت عمر کا سر شانہ صدیق کے برابر رکھا گیا۔ یوں حضرت عائشہ صدیقہ کے خواب کا تیسرا چاند ان کے گھر میں اتر گیا۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت نے مرثیہ لکھا اور کیا خوب کہا، وہ تینوں زندگی میں بھی جدا نہیں ہوئے اور موت کے بعد پھر قبر میں اکٹھے ہو گئے۔ اگر ایک مسلم مورخ عمر جیسے طاقتور، بے لوث، کھرے اور مخلص خلیفہ کو الوداع کہتے ہوئے آہ سرد کھینچے تو بالکل بجا ہوگا۔